علم میں ہے کہ جو ملک کے اس ٹائم معاشی حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آج اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج پاکستان کی صنعتیں جو ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں اور معیشت کو سنبھالا دینے کا اس حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. وہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی 2017 کے اندر بھی آپ کے علم میں 18 میں جب ہمیں حکومت ملی تو یہاں پر فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تالے پڑے ہوئے تھے. پاور لوم کا مزدور بے روزگار تھا اور لومیں کباڑ کے بھاؤ تول کے بیچی جا رہی تھی. یعنی کہ 40 روپے کلو پاور لوم جو ہے وہ بکی ہے. یعنی کہ آج صنعت کار اپنی ایل سی نہیں کھول سکتا. وہ میٹیریل جو اس نے ویلیو ایڈیشن یعنی ایکسپورٹ کے لیے استعمال کرنے کے لیے امپورٹ کرنا ہے, آج بینک اس کی وہ ایل سی کھولنے کو تیار نہیں ہے. آج آپ کے فارن ریزروز جو ہیں غیر ملکی کرنسی کے ذخائر وہ $5 ارب کے اوپر آ گئے ہیں. ابھی یہ خبر چل رہی تھی شاید اس سے بھی نیچے آ گئے ہیں. اور 8 مہینے پہلے عمران خان کے دور حکومت میں اسی فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کی صنعت کو ٹرینڈ لیبر ہنرمند لیبر جو ہے وہ انہیں نہیں مل رہی تھی. یہ آپ سب لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کیونکہ ہم نے ان کے لیے ایک ایسے مواقع فراہم کیے تھے. ان کو بجلی میں, گیس میں ان کو سبسڈی دی, ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے ایک ایسے مواقع فراہم کیے کہ پاکستان کی برآمدات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا. لیکن وہ اسحاق ڈار جو پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے آئے تھے, آج پتہ چلا ہے کہ وہ اسحاق ڈالر جو ہے وہ نیب نے جو کرپشن میں ان کے اثاثے منجمد کیے تھے, جو ان کے اثاثے ضبط کر لیے تھے, جو کرپشن کی بنیاد کے اوپر بنے ہوئے ہیں, معیشت بحال کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے اثاثے بحال کرا لیے. شہباز شریف جو یہ کہہ رہے تھے میں مہنگائی کم کروں گا, میں روزگار کے مواقع پیدا کروں گا, پتہ چلا شہباز شریف نے بھی اپنا ایف آئی اے کا کیس ختم کرا لیا. 16 ارب کا 7.5 ارب کا کیس انہوں نے ختم کرا لیا. نیب کا کیس بھی ختم کرا لیا. آصف علی زرداری کو بھی NRO 2 مل گیا. تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ چوروں کا ٹولہ پاکستان پہ نافذ اس وجہ سے کیا گیا کہ ان کی کرپشن کو صاف کر دیا جائے. یعنی پاکستان کے اندر کرپشن کوئی ایشو ہی نہیں ہے. دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ وہ ان کے اوپر عالمی سطح کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یہ اتنے انٹرنیشنل ٹھگ اور چور اور ڈاکو ہیں کہ ان کے اوپر انٹرنیشنل ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے آنکھوں کے سامنے پردہ کیا ہوا ہے تو بھائی یہ بتانا چاہتے ہیں ملک تو اندھیروں میں آ گیا. یہ کہتے تھے ہم بجلی سستی کریں گے, وہ خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں حالات یہ آ گئے کہ ہمارے پاس ایندھن کے پیسے نہیں ہیں. اور بھائی جو لوٹ مار کی ہے, جو چنو اور منو لندن میں بیٹھ کے اربوں ڈالر سے کاروبار کر رہے ہیں, جو زرداری کا پیسہ باہر پڑا ہے, یہ پیسہ اگر آج پاکستان میں آ چکا ہوتا تو ملک میں اندھیروں میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی, یا یہ پیسہ ملک سے چوری ہو کے باہر نہ گیا ہوتا تو آج ملک کی معیشت مضبوط ہوتی. اس ملک کے اندر جو ہے وہ ڈاکو راج نافذ کیا گیا ہے 8 مہینے پہلے, اور اس ڈاکو راج کے خلاف عوام سراپائے احتجاج ہیں. آپ کہتے ہیں ملک کے مقبول ترین لیڈر کو راستے سے ہٹا دیں, ایسے ملک چلتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاسی طور کے اوپر ناک آؤٹ کر دیا جائے. ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے, جس دن سے ملزم نوید پکڑا گیا ایک ہی بیانیہ چل رہا ہے, چاہے وہ ملزم نوید کو طوطے کی طرح پڑھایا گیا ہو, چابی والے طوطے کی طرح, چاہے وہ اس کا وکیل ہو, چاہے رانا ثنا ہو, چاہے ان کے باقی آواری ہوں, سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ اکیلا تھا, وہ اکیلا تھا, وہ اکیلا تھا. مجھے یہ بتائیں اتنے مقبول لیڈر کے اوپر کیا وہ اکیلا حملے کی پلاننگ کر سکتا ہے؟ کون دے رہا تھا ڈی پی او کو آرڈرز, کون دے رہا تھا آر پی او کو آرڈرز, کون ویڈیوز بنا رہا تھا؟ یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ عوام جو ہے وہ سب جان چکے ہیں. جب سے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ناکام ہوا ہے تب سے لے کر اس کے اگلے لمحے سے لے کر آج تک بھی کسی بڑے کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کور اپ کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا
ہمارے لیے عمران خان سے بڑھ کے پاکستان کی آخری امید ہے عمران خان. پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی جان ہے عمران خان. عمران خان سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے. کیا ہم ان چوروں کی طرف دیکھیں گے؟ 8 مہینے تجربہ کر کے دیکھ ہی لیا نا آپ نے. عوام کو تو کچھ نہیں ملا. مہنگائی کے 50 سالہ ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے. صرف خوراک کی جو مہنگائی ہے، کھانے پینے کی اشیاء جس میں آٹا، دالیں، چینی، گھی سب شامل ہیں، وہ 35% کے اوپر مہنگائی پہنچ گئی ہے. کوئی سوچ رہا ہے اس کے اوپر؟ کسی کو کوئی اپنی غلطی کا احساس ہے؟ لیکن اب بھی آپ کہتے ہیں پنجاب حکومت کو ریزولوشن نہ کرو، تحلیل نہ کرو. پنجاب حکومت میں بھی چھانگا مانگا لگاؤ، لوٹے بناؤ. بریف کیس لے کر آئے ہوئے تھے سندھ کے وزیر. آپ پاکستان کی جمہوریت کو گدلا کرنا چاہتے ہیں. آپ کو تیار، کرپشن پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان جو ہے وہ حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہا ہے. یہ آپ کا ایجنڈا. اس سے تو ملک نہیں چلے گا. اس سے ملک پیچھے جا رہا ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے. موقع ہے، اب بھی موقع ہے. غلطی کے اوپر قائم نہ رہیں، غلطی کو ٹھیک کریں، غلطی کو سدھاریں. ہم کچھ نہیں مانگ رہے، ہم صرف الیکشن مانگ رہے ہیں. الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ. یہی وجہ ہے کہ پورے ملک بھر کے اندر جو ہے الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ ریلیاں بڑی تعداد میں نکل رہی ہیں. عوام بھرپور اس میں شرکت کر رہی ہے. یہ عوام کی آواز ہے. عوام کی آواز کو جو ہے وہ آپ کو پہچاننا پڑے گا. خدارا یہ وہ ملک جس کو ہم نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا تھا، ہمارے بڑوں نے، اس کے اوپر رحم کریں اور اس ملک کے فیصلے پاکستان کی جمہور کو کرنے دیں، پاکستان کی عوام کو کرنے دیں. یہ بند کمروں کے فیصلے اب عوام جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. صاحب یہ بات جب عمران خان کا حملہ ہو گئے، حکومت پنجاب کی آپ کے پاس تھی، پھر ڈی پی او کون کنٹرول کر رہا تھا؟ پولیس کس نے نفری کام کی وہاں سے؟ کس نے ویڈیو بنوائی؟ کیا پرویز رائی صاحب کا کوئی شک تو کیا میرا یہی سوال ہے، کوئی بھی ڈی پی ہوتا نا، جو طاقتور ہیں وہ سب کو کنٹرول کرتے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. عمران خان کو ہٹا دیا گیا. ہم تو کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. سب اپنا کام کریں. جو اپنے آئینی رول کے اندر رہ کے کام کرے گا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن جب بھی آپ آئینی رول سے تجاوز کریں گے تو نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے نا. آج ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں ملک کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے. عمران خان کی کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہے. عمران خان کے بچے لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت سے کاروبار نہیں کر رہے. یہ ہمارا مفاد نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ شہباز شریف NRO 2 لے لیا، زرداری NRO 2 لے لیا، فضل الرحمان اقتدار کے مزے کر رہے ہیں، اور آج اسحاق ڈار معیشت بحالی کرتے کرتے اثاثے بحال کروا لیے ہیں انہوں نے. یہ تو آپ کے سامنے ہے. دیکھیں میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہمارا مسئلہ کسی اس شخص سے نہیں ہے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں آپ کا خیال ہے صرف ایک ڈی پی او کو ہدایت آ رہی تھی. سی ٹی ڈی کو ہدایت کون دے رہی تھی؟ سی ٹی ڈی کی جو CCTV فوٹیج ہے وہ آج تک کیوں نہیں ملی؟ ڈی پی او اپنا موبائل فون کیوں نہیں دے رہا؟ کسی جگہ سے تو روکا جا رہا ہے نا. اب پتہ چلا ہے کہ مونس علی کے ایک دوست کو بھی کل 2 ویگو ڈالے آئے ہیں، وہ اٹھا کے لے گئے. کیوں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم PDM میں نہیں جانا چاہتے. تو کیا سیاسی انجینئرنگ اور دباؤ ابھی بھی جاری ہے؟ وہ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے، جس کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ملک نیچے چلا گیا ہے؟ آج سے 2 روز قبل فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی نے پریس کانفرنس کی ہے. وہ سیاسی لوگ تو نہیں ہے نا، لیکن وہ اپنا جو دکھ ہے، جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جو صنعتیں بند ہو رہی ہیں، جو ان کی سرمایہ کاری کا نقصان ہو رہا ہے، جو مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں، وہی حقائق آپ کے سامنے رکھیں. آج پورے ملک کے اندر لوگ سراپا احتجاج ہیں. دیکھیں میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوٹا بنے گا وہ 17 جولائی کو نہ بھولے.
عوام میں اب لوٹوں کی جگہ نہیں ہے. یہ وہ وقت چلا گیا جب آپ چھانگا مانگا بناتے تھے. وہ وقت چلا گیا جب آپ وفاداریاں تبدیل کروایا کرتے تھے. اب عوام بڑی سیانی ہو گئی ہے. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں, ناکام ہو چکا ہے. بڑے بڑے پاپولر لوٹے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں. ان جن جماعتوں میں گئے ہیں ان جماعتوں میں لوگ ان کو لینے کو تیار نہیں ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سارے لوٹوں کو شاید آخری دفعہ کو ٹکٹ دینے کو جماعت جو ہے وہ تیار نہ ہو. تو لہذا مجھے نہیں لگتا کوئی لوٹا بنے گا. جو لوٹا بنے گا وہ اپنی سیاسی کیریئر کو ختم کرے گا. اچھا, فرقت واٹا کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے گا. وہ کس کی زبان بولتا ہے؟ کس نے ان کو ریلیف دلوایا ہے؟ یہی تو بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے ملک کا کو فائدہ کریں گے یا ملک کا نقصان کریں گے. عمران خان کو نااہل کر کے قومی سیاست کے قومی دھارے سے آپ باہر نکالیں گے تو مجھے یہ بتائیں عوام میں مایوسی نہیں بڑھے گی؟ عوام پہلے ہی مایوس ہے. دیکھیں ہم کس سے مطالبہ کریں؟ کیا یہ جو حکومت ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے؟ یہ تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں. ان کو کس طاقت نے اکٹھا رکھا ہوا ہے؟ یہ کس جو ہے وہ مقناطیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ وہ کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. لہذا یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہوا ہے. اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں ملک کے مفاد کو ترجیح دو, ذاتی مفاد کو ترجیح نہ دو. اچھا فرق صاحب, یہ بتائیے گا, آج فیصل آباد میں مارکیٹ میں 5150 روپے گندم کا ریٹ ہو گیا اور بہت ہی زیادہ عوام پریشان ہے. اس میں فالٹ صوبائی حکومت کا ہے یا پھر وفاقی حکومت کا ہے؟ دیکھیں مجھے بتائیں صوبائی حکومت کا فالٹ کیسے آ گیا؟ صوبے تو ڈپینڈنٹ ہے وفاق کے اوپر. اگر گندم کی کمی ہے تو گندم امپورٹ کس نے کرنی ہے؟ ہمیں یہ بتائیں, جب ہماری حکومت تھی تو آپ دیکھتے تھے کہ عمران خان صاحب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے میٹنگز کرتے تھے, اقدامات لیتے تھے, باقاعدہ ہفتہ وار میٹنگز ہوا کرتی تھی, اداروں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تھا. آج نظر آتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ نلائق اعظم بھی تلاشے گمشدہ ہے. کوئی ایک اجلاس آپ کو نظر آیا ہے؟ اس کے علاوہ جو دہشت گردی کا جن باہر نکل آیا ہے, کل وانا کے اندر بڑی ریلی ہوئی ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہے. لوگ امن کے لیے جو امن تباہ ہو رہا ہے, آپ کو جس جگہ پر توجہ دینی چاہیے وہاں آپ کی توجہ نہیں ہے. آپ جوڑ توڑ کے اوپر آڈیوز ویڈیوز کے اوپر لگے ہوئے ہیں. دیکھیں الیکشن کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. انتخابات ہونے کے لیے پیسوں کا ایشو نہیں ہے. انتخابات کروانے کے لیے جو ہے وہ اب دل بڑا کرنا پڑے گا اور صاف اور شفاف انتخابات کروانے پڑیں گے اور عوام کو ان کا نمائندہ چننے دیں. عمران خان کو 2/3 سے وزیر اعظم بننے سے اب کوئی نہیں روک سکتا. یہی خوف ہے ان کو, اور کیا خوف ہے؟ جو اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے پاکستان طریقے انصاف کا بیانیہ تھا, کیا اب اس پر قائم ہے اور نیکسٹ کیا ڈیٹ ہے؟ ہم بالکل قائم ہیں, ریزولوشن کے اوپر قائم ہیں. اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی, ہر صورت کی جائیں گی.